بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفود آئی، ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آؤ چلو ہم اس رات چوری اور غیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا، میں اصل میں اس بچہ کو دودھ چھڑانے کی مشق کرا رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچہ کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف سے تھر تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچہ کی کتنے عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ اتنے مہینہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئی۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی قرآت کے دوران آہ و بکا کی غلبہ محسوس کیا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچہ کے لیے وظیفہ کا حکم جاری فرمایا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامہ لکھ کر بھیج دیا۔